بسم الله الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز پل۔ دریائے سندھ اتنا شاندار دریا ہے کہ ہندو اسے عباسی دریاؤں کا باپ کہتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم دریا ہیں جو اس کا مقابلہ کر سکیں۔ جب محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے کے لیے نکلا تو اس کا سامنا دریائے سندھ سے تھا۔ مسلمان صبح کی نماز پڑھتے ہی روانہ ہوئے اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر اسے عبور کرنے کے طریقے سوچنے لگے۔ محمد بن قاسم بہت پریشان تھا کہ اسے آرام کہاں ملے گا، اس لیے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دریا کے کنارے شمال مشرق کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کئی میل تک چلتا رہا لیکن اسے کہیں بھی دریا کو تھوڑا سا پرسکون ہوتا نظر نہیں آیا۔ صبح نماز پڑھتے ہی فوج کو پوسٹ پر صف آرا ہونے کا حکم دیا۔ تمام فوج مسلح ہو کر بنک پہنچ گئی۔ آخر محمد بن قاسم آیا اور کہنے لگا، مسلمانوں، آج میرے ذہن میں ایک تجویز آئی، اللہ نے چاہا تو ہم پل بنا سکیں گے۔ عام طور پر کشتیاں 8 گز لمبی اور 5 گز چوڑی ہوتی تھیں، زیادہ تر کشتیاں 6 گز اور 4 بائی 4 گر لمبی ہوتی تھیں، لیکن چھوٹی کشتیاں کم تھیں اور بڑی زیادہ۔ مسلمانوں نے ایک کشتی کو دوسری سے جوڑا اور اسے موٹی رسیوں سے بہت مضبوطی سے جکڑ کر ایک پل بنایا۔ جب پل تیار ہو گیا تو محمد بن قاسم نے کشتیوں میں جا کر چیک کیا کہ پل کو اتنا مضبوط بنایا گیا ہے کہ آسانی سے ٹوٹ نہ سکے۔ اب اس نے اس پر تختیاں بچھانی شروع کر دیں۔ چنانچہ تمام کشتیوں کو تختوں سے لگا دیا گیا تاکہ وہ کسی وقت حرکت نہ کر سکیں۔ جب پل اس طرح تیار ہو گیا اور دن قریب آ گیا تو محمد بن قاسم نے مسلمانوں کو پل کے قریب اور اس کے اوپر آرام کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمان پل کے تختوں پر کھڑے دریا کے کنارے تماشا دیکھ رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ ہندو مسلمانوں کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہندو پریشان تھے کہ مسلمان رات کو کوئی کارروائی کریں گے۔ چنانچہ وہ سامنے والے کنارے پر آ گئے اور مسلمانوں کے مقابل ٹھہر گئے۔ ساری رات مسلمان اور ہندو آگ جلاتے رہے اور جاگتے رہے اور باری باری سوتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مسلمانوں نے نماز پڑھی اور محمد بن قاسم نے نماز پڑھی۔ اے اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما اور میں نے جو سوچا ہے اسے تجویز فرما، اس میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ اس نے مطالبہ اٹھایا اور مسلمانوں کو مسلح ہونے کا حکم دیا۔ فوراً مسلمان مسلح ہو کر کھڑے ہو گئے، اور دوسری طرف موقع اور اس کی فوج بھی حیرت سے مجاہدین اسلام کی طرف دیکھ رہے تھے کہ محمد بن قاسم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے بہت سی موٹی موٹی رسیاں کشتی کے سوراخوں سے باندھیں اور ان ڈھالوں کو کشتی میں اتارا اور ان میں کیلیں باندھ دے۔ چند کشتیاں جنوب کی طرف رکھ کر پل کے ساتھ باندھ دی گئیں اور مجاہدین کو بھی ان میں بٹھا دیا گیا۔ مسلمان تمام کشتیوں کے پیچھے کھڑے تھے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو فلوٹ دیے گئے تھے۔ اب محمد بن قاسم نے ان رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جو کنارے میں کیلوں سے بندھی تھیں اور جن سے پل کو سہارا دیا جاتا تھا، اور ملاحوں کو شمال سے مشرق کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا، پل کی طرف تیرنا۔ چنانچہ ملاحوں نے آخری کشتی کو ریڈر اور کھمبوں کے ساتھ مشرق کی طرف بڑھا دیا۔ جیسے جیسے اسے بڑھایا گیا پل مشرق کی طرف پھیل گیا۔ اب سب سمجھ گئے کہ محمد بن قاسم کیا چاہتا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کشتیاں شمال کی طرف دھکیل کر مشرق کی طرف اور پل مغرب کی طرف چلی جائیں گی۔ یہ مشرق کی طرف پھیل جائے گا۔ چونکہ یہ پل بنانے کی عجیب و غریب حکمت عملی تھی، اس لیے تمام نوجوان مجاہد محمد بن قاسم نے حکمت و علم کی فریاد کی۔ کیونکہ کشتیاں ایک دوسرے سے بندھی ہوئی تھیں، اس لیے کشتی کا سرا مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہندو پل کی یہ عجیب و غریب تعمیر دیکھ کر حیران رہ گئے اور دیر تک دیکھتے رہے۔ جب پل بہاکرن کے قریب آیا تو وہ حیرانی سے چونک پڑا اور زور سے تیر چلانے لگا۔ محمد بن قاسم نے تیروں سے بچنے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی، اس نے ڈھالوں کا قلعہ بنا رکھا تھا۔ وہ ہندو تیروں پر رکنے کے لیے آ رہے تھے جبکہ وہ کشتیاں پل کے چاروں طرف رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سوار مسلمان ہندوؤں پر آگ برسانے لگے۔ ملاح پوری قوت سے کشتیوں کو چلانے لگے۔ کشتیاں بہت تیزی سے پھیل رہی تھیں۔ جیسے جیسے یہ پھیلتا گیا پل بند ہوتا جا رہا تھا۔ مسلمان بہت خوش تھے، چاروں طرف پانی کی لہریں اٹھ رہی تھیں
اور وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے اور کھڑے تھے۔ مسلمان پچھلی کشتیوں میں کھڑے تھے اور وہ ہندوؤں پر بھی تیر برسا رہے تھے۔ مسلمان حملہ آور کر خشکی پہنچے اور انہوں نے پہلے رسیاں کھینچیں اور کیلیں چلائیں اور اس طرح یہ پل مغرب سے مشرق تک قائم ہو گیا۔ تحریر نمبر 1073